السلام علیکم دوستوں، محمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ کیا حقیقت میں مسلمان شرک نہیں کر سکتا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ حضور کے بھولے والے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر۔ ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچوا کے باز نہیں کیے؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے۔ اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ مشرک جب امتی سے ہٹ جائے تو امت پر حق پر قائم نہیں رہ سکتی۔ حضور فرمایا میرے بعد قسم ہے تم مشرک نہیں ہوگے۔ مطلب کیا؟ نہ میں توجہ ہٹاؤں گا، نہ تم شرک میں مبتلا ہو، ہر وقت میری نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑتی رہے گی۔ یہ بچے نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان دنوں کچھ لوگوں نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا، حالانکہ شرک امت میں اتنا ہے کہ شاید ہی شرک کی قسم جو پہلی امتوں میں تھی اور ان میں نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر غرق ہو چکے ہیں شرک میں، مگر اس حدیث سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا ڈانی، وہ کہتے ہیں حضور نے کہہ دیا مجھے ڈانی اس لیے شرک کا، حالانکہ اس حدیث پر لکھتے ہوئے صدیوں پہلے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں شرک تو واقع ہو گیا 6ویں صدی میں، کہتے شرک تو بھرا ہوا امت میں۔ مطلب کیا تھا؟ یہ صرف حضور نے صحابہ سے کہا تھا تمہارے بارے میں مجھے شرک کا اندیشہ نہیں، دنیا میں پڑھ کر تم ٹھیک ہے لڑو گے مرو گے ایک دوسرے کا قتل کرو گے، مگر تمہارے بارے میں مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں پڑو گے۔ شرک نہیں انہوں نے سے کسی نے کیا۔ باقی جو نا حدیث پاک سنے آپ نے، تو ہماری بدقسمتی کا بیان کیا کہ عرب میں شرک شروع ہو جائے گا، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے نا یمن، یہاں کی عورتیں دوبارہ بت جو ذوالخلصہ آیا ہے وہ بن جائے گا، یہ اس کے گرد طواف کریں گی اور یہ سارے قبائل دوبارہ مشرکوں سے جا۔ صحیح بخاری میں دیکھ آپ نے فرمایا اب میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ ان کی عورتیں گرد دوڑ رہی ہیں اور ان کے چوٹر بھی مجھے نظر آ رہا ہے طواف کر رہی ہیں، عرب کی سرزمین میں بت بن جائیں گے ذوالخلصہ۔ امت قبائل میری امت جو ہے نا اس کے قبیلے جا ملے گی۔ تو یہ باتیں نہیں بیٹا، وہ صحابہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے اندیشہ نہیں کہ شرک کرو۔ اور وہ دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر کے اندر کلمہ توحید کے تعلق سے دو بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی گمراہی یہ پائی جاتی ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا، یہ بڑی گمراہی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کچھ حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں، جبکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام اور دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے۔ ایک حدیث سے آپ کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہی دین ہوتا ہے۔ اور کلمہ گو مسلمان، تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے اور جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے آپ بار بار سنتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہ 72 کفار و مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں ہے، وہ جو کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ دوسرا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، مسلمان ہے وہ شرک نہیں کرے گا، اور وہ جو شرک کے بارے میں کہا گیا ہے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا دھوکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں بتا دوں کہ سب سے پہلا جو شرک پیدا ہوا دنیا کے اندر مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو پیدا ہوا شرک، وہ مومن تھے، مسلمان تھے وہ، کیونکہ سب سے پہلا شرک انہی کے اندر پیدا ہوا۔ دنیا میں سب سے پہلے جو آئے حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، نبی تھے وہ، اور ان کی جو نسل چلی سب کے سب مومن اور مسلمان تھے۔ سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا، وہ مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، آخرت پر ایمان تھا، نبی پر ایمان تھا، حضرت آدم کو نبی ماننے والے تھے، ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ جن قوموں کے اندر جس کے اندر شرک پیدا ہوا وہ آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اتاری گئی تھی یا پہاڑوں سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ وہی لوگ تھے جو اللہ اور نبیوں پر ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے بزرگوں کے بارے میں غلو کیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ان کا واسطہ اور سہارا لیا، وہیں سے ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ وہ مسلمان لوگ تھے، غیر مسلم نہیں تھے، کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی ہے۔ اور جب یہ سارے مشرکین ختم ہو گئے، صرف مومن بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، پھر دوبارہ جب شرک پیدا ہوا تو مومنوں اور مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا۔
वो फिर भूल गए अल्लाह ताला के दर्स को, नबियों के दर्स को, तौहीद के दर्स को, फिर उनके अंदर शिरक पैदा हो गया। तो जब भी शिरक पैदा हुआ मुसलमानों के अंदर पैदा हुआ, क्योंकि दुनिया की शुरुआत मुसलमान से हुई, नबी से हुई, मुवहिद से दुनिया की शुरुआत हुई। और एक हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस जनाजे पर 40 लोग, जिस मय्यत पर 40 लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ दें जो अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करने वाले हों, ऐसे शख्स के लिए आपने जन्नत की बशारत सुनाई कि अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाजे की नमाज़ क्या हिंदू पढ़ता है? जनाजे की नमाज़ क्या कोई यहूदी और नसरानी पढ़ता है? जनाजे की नमाज़ मुसलमान पढ़ता है। फिर भी हमारे नबी ने क़ैद क्यों लगाई कि अल्लाह ताला के साथ वो शिरक ना करने वाले हों? मालूम ही हो कि नमाज़ पढ़ने वाला शिरक कर सकता है। तभी हमारे नबी ने फरमाया कि ला युशरिकूना बिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिरक ना करते हों। नमाज़ पढ़ते हुए शिरक हो सकता है, कुरान पढ़ते हुए, तहज्जुद पढ़ते हुए, आखिरत पर ईमान रखते हुए इंसान शिरक कर सकता है। तभी हमारे नबी ने फरमाया कि उसने अल्लाह ताला के साथ उन लोगों ने शिरक ना किया हो, तब जाकर के उनकी गवाही मोतबर मानी जाएगी, तब जाकर के उनके जनाजे की जो दुआ पढ़ी गई मोतबर मानी जाएगी। हमारे नबी ने क्यों शर्त लगाई? बेकार शर्त है ये? नहीं, बेकार नहीं है। उसमें इस बात की तरफ वजाहत और सराहत है कि नमाज़ पढ़ने वाला भी अल्लाह ताला के साथ शिरक कर सकता है। इसीलिए जावजा कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत के साथ कुछ भी शिरक ना करो। इबादत सिर्फ काफ़ी नहीं है, इबादत को शिरक से दूर भी रखना है। अगर शिरक है इबादत के साथ, रोज़ा नमाज भी है लेकिन शिरक भी है, तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। वो शिरक सारे इबादत को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। इसलिए मेरे भाई इस हकीकत को समझिए, ये बहुत बड़ा धोखा हमारे मुल्कों के अंदर किया जाता है। चंद हदीसों को लेकर के सही हदीसें हैं लेकिन उसकी गलत तावील की जाती है, उसका गलत माना बयान किया जाता है और उसका जो है तोड़ मोड़ करके माना पेश किया जाता है। लोग उसी में खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान है, अब्दुल्ला अहमद मोहम्मद नाम है, खलास हमारे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट हो गया, अब हम जन्नत ही के अंदर जाएंगे, जन्नत के अलावा कोई और फिर जहाना हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, कलमे के तकाजे हैं, उनके दंदान हैं कलमे के, उनके शुरूत हैं कलमे के, उन शुरूत और तकाज़ों के मुताबिक तो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, तब हम जन्नत के हकदार होंगे। सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेने से कोई इंसान जो है जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। तो ये इन हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। शिर्क, बिदात और गुमराही से बाखबर रहने के लिए अहले हदीस उलमा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।